الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج جو حدیث شریف ہے اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اپنی معاشی تنگی محتاجی لوگوں پر ظاہر نہ کرنے والے کے حق میں واضح خداوندی. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من جاع أو احتاج فكتمه الناس كان حقا على الله عز وجل أن يرزقه رزق سنة من حلال رواه البيهقي. رب اللہ ابن عباس نے فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھوکا ہو یا محتاج ہو اور پھر وہ اپنی بھوک کو محتاجی کو لوگوں سے چھپائے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، لیکن یہاں بھوک سے مراد وہ بھوک ہے جو قابل برداشت ہو اور جس کی وجہ سے مرنے کا خطرہ نہ ہو، ورنہ جو بھوک ناقابل برداشت ہو اور جس کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہو اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی اس قدر بھوکا ہو کہ اگر وہ کچھ کھا پی نہ لے تو وہ مر جائے تو اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کھانے کی، خنزیر کھانے کی بھی اجازت دی ہے. اور ایسی حالت میں اگر اس نے مردار نہ کھایا یا خنزیر نہ کھایا یا لوگوں پہ اپنی محتاجی ظاہر نہ کی، اپنے آپ کو بھوک سے نہ بچایا اور بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا تو گناہگار ہوگا، اس کی موت بری موت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا. یہاں بھوک سے مراد یہ کہ قابل برداشت ہو اور بڑے محتاج ہو وہ، اور بھوک ایسی ہے کہ وہ قابل برداشت ہے، لوگوں کو نہ بتائے، چھپائے اس کو، جس میں مرنے کا خطرہ نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال روزی سے 1 سال کی روزی کا انتظام کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی روزی کتنا بڑا اجر ہے. اور اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا بندہ مانگے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس سے، اور غیر کے سے مانگنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگنے والے یہ میرے عاجز بندے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بندے ہیں، اور ایسے بندے تکبر سے بری ہیں، اور جو مجھ سے مانگتے نہیں وہ متکبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور ظاہر اصل چیز جو ہے وہ جن چیزوں کا چھلک ہوتا ہے، چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے، اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے. وجہ عبادت کا مقصد کیا ہے کہ رب کی بے نیازی کا اور بندہ کی محتاجی کا اظہار ہو جائے، اور یہ اظہار دعا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر دے، وہ کر دے، اور میری یہ حاجت پوری کر دے، فلانی حاجت پوری کر دے، تو اللہ کی بے نیازی اور اس کی محتاجی کا اظہار ہوتا ہے اس میں دعا میں. اللہ اکبر. اور اس لیے اللہ تبارک مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. یہ تو ایک فضیلت ہے. اور ایسے ہی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایسا ہی مسلمان جو اپنی بھوک کی وجہ سے، پیاس اور محتاجی کی وجہ سے ایک تو حرام ذرائع کو نہیں اپناتا، کماتے وقت، آمدن حاصل کرتے وقت، اپنی آمدن بناتے وقت حرام ذرائع کو نہیں اپناتا ایک، اور دوسرا لوگوں پر اپنی محتاجی ظاہر نہیں کرتا. عفیف دونوں کو کہا جاتا ہے. عفیف کہ ایک تو حرام ذرائع آمدن سے اپنے آپ کو بچائے، باوجود اس کے مفلس ہے، باوجود اس کے کہ محتاج ہے، لیکن ایک تو حرام ذرائع آمدن کو نہیں اپناتا، اور دوسرا اپنی محتاجی اور مفلسی لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کی وہ بھوک قابل برداشت ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے
بہت بڑی خوشخبری سنائی. دیکھیں حدیث میں کیا خوشخبری ہے کہ ایسا بندہ میرا محبوب ہے. میرا کیا ہے؟ محبوب ہے. وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. وعن عمران بن حسین، اور یہ وہ صحابی ہے کہ ان کو کمر پہ پھوڑا نکلا تھا اور اتنا سخت پھوڑا تھا یا ناسور کا دانہ تھا کہ جس کی وجہ سے نہ یہ کمر کے بل لیٹ سکتے تھے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکتے تھے، پیٹ کے بل لیٹتے تھے، لیکن ہر وقت الحمدللہ 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 کہتے تھے. تو بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس مصیبت پہ صبر کرتے ہوئے صرف صبر بھی نہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، پردے، اور پھر مجھے فرشتوں کی آمد و رفت نظر آنے لگی. یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول غیب بیانی نہیں کر سکتا. مجھے آمد و رفت فرشتوں کی نظر آنے لگی اور فرشتے مجھ سے مسافہ کرنے لگے. اس کے بعد میں اپنی تکلیف کو بھول گیا. اچھا جی. وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیالا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو مومن ہے، فقیر ہے اور متعفف ہے، ذرائع آمدن میں حرام ذرائع آمدن سے بچتا ہے. اور متعفف اس کو بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو لوگوں سے مانگتا نہیں، لوگوں سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے وہ بچتا ہے. اور پھر ہے بھی کیا؟ ابا العیال، وہ عیال والا ہے، بڑے کنبے والا ہے، بڑے کنبے والا عیال والا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا نہیں. مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. اب اسے اندازہ لگا لیں آج کل مسلمان کس قدر ان کی حالت بدل چکی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو صفات بتائی ہے وہ صفات مسلمانوں میں اور مومنوں میں نہیں ہے. لوگوں نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، حالانکہ بلا ضرورت مانگنا یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ اس طرح ہوں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. اور ایسے ہی دیکھیں ادھر ہم ڈانچے سے کس قدر ڈرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ جو ڈانچوں کی شکل میں ہوں گے، ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اور ایسے بدنما ان کے چہرے ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور ڈانٹ، سارے لوگوں کے سامنے ملامت، سزا، وہ اس کے علاوہ ہوگی. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی صفات جو ایک مومن کی ہونی چاہیے اس سے کس قدر بدل چکے ہیں، اور ہم میں وہ صفات آ گئی جو غیر مسلمانوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے. دنیا کا لالچی ہونا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ تو کافر کا شیوا ہے، مسلمان کا تو یہ شیوا نہیں ہے. صحابہ کرام تو ایسے تھے، ان کے پاس اگر سونے اور چاندی کی بوریاں آ جاتی، صبح کو آتی شام تک نہ ہوتی، شام کو آتی صبح تک نہ ہوتی فتوحات کے دور میں، اور وہ خیرات کر دیتے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ روزے سے تھی اور چاندی یا سونے کی بوریاں آئی، اس وقت سکہ دینار تھا سونے کا تھا، اور اگر درہم تھا تو چاندی کا تھا. بوریاں آئی، انہوں نے بوریاں کی بوریاں تقسیم کی اور اپنی افطاری کے لیے 2 درہم بھی نہ چھوڑے.
آج ہمیں عجیب و غریب یہ بات اس لیے لگتی کہ ہم دل کے دنیا کے دلدادہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا خدشہ ظاہر فرما رہے تھے اسی میں مسلمان مبتلا ہے کہ دیکھیں دین کی کوئی اہمیت نہیں، دین کی تو کوئی وقت نہیں۔ یہی تو بات ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو کوئی آتا نہیں اس کی طرف، حالانکہ ہماری بات کوئی سنے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہماری بات کوئی نہ سنے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی بات سننا، اس سے وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور دنیا میں ہم آئے اس لیے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، اسے دیکھ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ تو ان کو تو نہ سننے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ عمل کے لیے کوئی تیار ہے، اور دنیا کے ایسے دلدادہ ہیں کہ دن رات دنیا جمع کرنے میں مصروف ہے۔ حالانکہ پہلے ایک حدیث گزر چکی تھی اسی درس میں، صبح کے وقت کے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے جس کا مقصد زندگی تھا دنیا کو جمع کرنا، بڑھانا، زیادہ کرنا، اللہ کو پتہ ہوگا اس نے کیا بھیجے آگے، لیکن اللہ کہے گا بندہ میں نے تجھے جو کچھ دیا تھا اس میں تو نے آگے کیا بھیجا ہے؟ وہ پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں بس بڑھاتا رہا، جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ جب میں آیا تیرے پاس تو میں نے خوب بڑھایا تھا، اس کو خوب میں نے بڑھایا تھا، شروع میں میرے پاس جو تھا اس سے کہیں بڑا چڑھا کر میں نے بڑھایا ہے۔ اللہ پھر کہے گا میرے بندے بتا کیا لایا ہے؟ وہ پھر وہی بات کہے گا، تو 3 مرتبہ اس طرح سوال و جواب ہوگا۔ اللہ پھر کہے گا پھینک دو اس کو جہنم میں، دنیا میں دنیاوی زندگی کا مقصد اس کے نزدیک یہی تھا کہ دنیا بڑھاؤ، پیسہ بڑھاؤ، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ دنیا تو ضرورت تھی، اور جیسے بہت سارے حدیث میں گزر چکا ہے کہ مومن کا تو کام ہے کہ وہ چند لقمے لے کے اتنے لقمے لے جس سے کمر سیدھی ہو، اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کر سکے۔ اس سے زیادہ کھانا یہ مومن کے شان نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہہ دیا، اور خود آپ کا فقر اختیاری تھا۔ اللہ نے جب کافروں نے اعتراض کیا اس کے پاس کچھ نہیں، یہ کیسا رسول ہے، اللہ نے پیشکش فرمائی فرشتے کے ذریعے، میرے حبیب اگر چاہو تو یہ مکہ کے پہاڑیاں میں سونے کی کر دوں، اور یہ جو ندیوں کے اندر پتھر پڑے ہوئے ہیں، کتنے لاتعداد پتھر ہیں، یہ میں سونے کے کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے عرض کی نہیں، میرے رب ایک دن مجھے دو تاکہ میں شکر ادا کروں، دوسرے دن مجھے بھوکا رکھو تاکہ میں صبر کروں۔ آپ کا فقر اس خود اختیاری تھا، اور پھر آپ نے غریب لوگوں کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کیوں کہ غریب اپنی غربت سے پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ جس کو مال دے حق حلال کا ہو وہ اپنی جگہ نعمت ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، قرآن میں حدیث میں کہ مال مسلمان کا، مومن کا بہترین ساتھی ہے، وہ کماتے وقت بھی اس کا حق ادا کرتا ہے، خرچ کرتے وقت بھی اس کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے زیادہ جو غریبوں کی فضیلتیں بیان فرمائی اس لیے کہ غریب پریشان نہ ہو اپنی غربت پہ، وہ بے قراری کا مظاہرہ نہ کرے، اور کہیں غربت کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلے شکوے نہ شروع کرے۔ تو اس لیے اللہ نے غریبوں کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دوسری حدیث میں معاملہ ہی حل کر دیا کہ مومن کسی حال میں اجر سے خالی نہیں، یہ غریب ہے تو بھی اجر، یہ مالدار ہے تو بھی اجر، غریب ہے، پریشانی میں ہے اور کسی تکلیف میں ہے تو یہ صبر کرتا ہے، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ صبر کا اجر دیتا ہے، اور اگر یہ مالدار ہے، راحت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو شکر کی وجہ سے اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، یہ جس حالت میں بھی ہو اللہ کی رضا پاتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ مومن بنا دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔
اللهم اغفر من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ایسی نجات کی اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو، ایسی نجات کی اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. میرے مولا اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اور خاص کر آخرت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی ہماری بہتر بنا دے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائی کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالی خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالی کوئی محتاج مقروض ہے تو ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.